خدا قادر مطلق باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ مسیح میں عزیز بھائیوں، بہنوں، بچوں، بزرگوں، آج خدا ان کے شکر گزار کہ آج بہتوں میں سے خدا نے ہمیں ہمارے خاندانوں کو چنا کہ آج اپنے خاندانوں کے ساتھ اس کے حضور میں حاضر ہوں، اپنی دعاؤں کو، اپنی التجاؤں کو، اپنی شکر گزاریوں کو اس کے سامنے رکھیں۔ اور یہ وقت نہایت ہی خوبصورت ہے، اور وہ وقت ہی خوبصورت ہے جو اس کی بارگاہوں میں گزر جائے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اس سارے وقت کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور خاص طور پر آج کی اس موسم کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں پورا ہفتہ میں غور کرتا رہا کہ بڑی گرمی ہے، اور سنڈے کو لوگ کافی ہوتے ہیں، بڑی حبس ہوگی، یہ ساری باتیں میرے ذہن میں چلتی رہی۔ لیکن آج خدا ان کا شکر ہے، ہوا جو ہے اس کے اندر ٹھنڈک پائی جا رہی ہے۔ ان ساری باتوں کے لیے ہم خدا ان کے لیے شکر گزاری اور تالیاں بجائیں۔ آئیے انجیل مقدس میں سے آج کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی اس کا 4 باب اس کی 5ویں آیت، ایک ہی آیت ہم پڑھیں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان اس کا 4 باب اس کی 5ویں آیت۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنی تہیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ انجیل مقدس کے پڑھے سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خدا ان کا شکر۔ تشریف رکھیے۔ آج کے موضوع کو ہم بڑے دھیان سے نہ صرف سنیں گے بلکہ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کو میں ایک سوال سے ہی شروع کروں گا کہ ہم گرجا گھر میں کیوں جمع ہوتے ہیں؟ ہم گرجا گھر میں کیوں جمع ہوتے ہیں؟ اوکے، خداوند کی پرستش کر سکیں اور خداوند کا کلام سن سکیں، خداوند کی شکر گزاری کر سکیں، اور بھی کسی کے کوئی مقاصد ہیں تو ضرور جمع رفاقت ہونا۔ ہم گرجا گھر کیوں جمع ہوتے ہیں؟ آج کی تینوں تلاوتوں میں ایک لفظ بڑا بار بار آیا ہے، اور وہ لفظ ہے عبادت۔ کیا لفظ ہے جی؟ عبادت۔ بائبل مقدس میں بار بار ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے گھر میں جمع ہونا، اور خدا کی مرضی ہے کہ میرے لوگ میری کیا کریں؟ عبادت کریں۔ آج ذرا اسی لفظ پر ہم غور و خوض کریں گے، یہ عبادت ہے کیا؟ مؤثر اور بامعنی عبادت کیا ہے؟ عبادت ہم سبھی کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کی 3 اقسام ہیں۔ ہم اجتماعی عبادت بھی کرتے ہیں کلیسیا کے ساتھ مل کر، ہم خاندانی عبادت بھی کرتے ہیں خاندان کے ساتھ مل کر، ہم انفرادی عبادت بھی کرتے ہیں اکیلے بیٹھ کر،
لیکن پر اثر بامانی عبادت کیا ہے؟ خدا کی چاہت ہے کہ میرے لوگ میری عبادت کریں۔ جب اس نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس کو جا کے بتا دے کہ میرے لوگوں کو مصر سے جانے دے، کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ میری کیا کریں؟ عبادت کریں۔ اور خروج کی کتاب اس کا 23واں باب، وہاں پر بھی ہم پڑھتے ہیں کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کر، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر کیا کرے گا؟ برکت دے گا۔ اور اس عبادت کے عوض وعدے کیا کیا ہیں؟ کیا لکھا ہے کہ میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا، تیرے ملک میں نہ تو کسی کا اسقاط ہوگا نہ کوئی بانجھ رہے گی، میں تیری عمر بھر جو ہے وہ تیری عمر بڑھے گی، اور وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے۔ یہ کس کے عوض ہے؟ یہ عبادت کے عوض ہے، عبادت کے عوض ہے۔ اتوار کے روز جب ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے کتنے حصے ہیں؟ کیا کیا حصہ جاتے ہیں جی؟ اوکے، یعنی اجتماعی عبادت جب ہم دکھاتے ہیں تو مختلف تلاوتیں ہیں، بچے تلاوتیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، عبادت کا حصہ ہیں۔ رسولوں کا عقیدہ ہم پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، درخواستیں کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں۔ پھر ادھر ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ ہماری عبادت کا حصہ ہے، ہم بعد میں ایک کتاب بھی پڑھتے ہیں، اور یعنی ساری چیزیں مل ملا کر یہ عبادت کا حصہ ہیں۔ اور یہ ساری ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کے اندر ہمارا کیا جسم بھی شامل ہے۔ ایک خیال عام ہے کہ نیت دے نال دل دے نال ہی، صرف نیت اور دل کی ضرورت ہے، روح کی ضرورت ہے عبادت کے لیے۔ کیا عبادت کے لیے ہمارا باڈی، ہمارے جیسچرز، ہمارے حرکات و سکنات بھی شامل ہے؟ آج اس پر بات کریں گے کہ پرمانی بامانی عبادت میں نہ صرف روح کا ہونا ضروری ہے، نہ صرف دل و دماغ کا ہونا ضروری ہے، بلکہ جسم کا بھی ہونا بڑا ضروری ہے۔ حرکات و سکنات، ہمارے باڈی جیسچر، ہماری باڈی لینگویج عبادت کے اندر ہو۔ یقیناً جب عبادت ہوتی ہے، ہم تلاوت سنتے ہیں اپنے کانوں کے ساتھ، بائبل پڑھتے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ، اور مختلف جسمانی چیزیں ہماری استعمال ہوتی ہیں۔ نئے اور پرانے عہد نامے میں بھی عبادت ایک عمل ہے، اور جب عمل کیا جاتا ہے تو عمل بیٹھ کر نہیں ہوتا، عمل کے لیے بھاگنا دوڑنا پڑتا ہے۔ عمل ایک کام ہے جس کے اندر ہمارے ہاتھ، پاؤں، جسم، سارا کچھ شامل ہوتا ہے، اس کو عمل کہا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، زبور 95 اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اپنے خالق کے حضور، گھٹنے ٹیکیں کیونکہ وہ ہمارا خداوند ہے۔ اس آیت کے اندر کتنے جیسچر ہیں؟ جھکیں، سجدہ کریں، خالق کے حضور گھٹنے ٹیکیں۔ ہاں جی، جسم استعمال ہو رہا ہے اس آیت کے اندر۔ نئے عہد نامے میں لفظ جو عبادت ہے، یونانی جو متن ہے اس کا جو اردو میں جو ترجمہ کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے جھکنا اور سجدہ کرنا۔ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ جھکنا اور سجدہ کرنا، گھٹنے ٹیکنا، عبادت کا یہ مطلب ہے۔ جب مجوسی یسوع کو دیکھنے آئے تو انہوں نے اپنے دل کو بھی انڈیلا اور جھک کر اسے سجدہ کیا۔ دو باتیں ساتھ ساتھ ہیں، نیت، دل، روح بھی، اور اس کے بعد ایکشن بھی ہے کہ جھک کر انہوں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ یہ ان کی عبادت تھی، یہ ان کی ورشپ تھی، یہ ان کی سروس تھی۔ آج کی انجیل مقدس میں ابلیس کیا مسیح یسوع کو کہہ رہا ہے کہ اگر تو مجھے جھک کر کیا کرے اور میری عبادت، سجدہ، گھٹنے ٹیکنا، ہاتھ جوڑنا، ساتھ ساتھ پورا جسم خداوند کی عبادت میں ہونا۔
पौलुस रसूल कहता है कि जब कोई गैर अक़वाम लोग तुम में शरीक हो तो वो तुमको परख ले और तुमको देखकर वो मुंह के बल गिरकर खुदा को सिजदा करे और इकरार करे कि बेशक खुदा तुम में रहता है, खुदा तुम में रहता है। मेरे अजीजों, झुकना, आजिज़ हो जाना, दिली तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी अपने आप को इबादत के अंदर रखना जो है, ये पूरी की पूरी क्या होती है? बामानी इबादत होती है, बामानी इबादत। आसमानी मखलूक भी ऐसा ही करती है। मुकाशवा की किताब उसका 4 बाब 10वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़े और उसको सिजदा करे, सिजदा करेंगे। आसमानी मखलूक भी सिजदा करती है, झुकती है। तो आज हम बाइबल मुकद्दस में से तकरीबन 10-12 के करीब ऐसे छोटे छोटे पोस्चर देखेंगे जिनको हमने करना भी है, इबादत में भी, अपनी इज्तिमाई इबादत में भी, उसके बाद अपनी इनफरादी इबादत में भी, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर अपने आप को इबादत में शरीक करने का अमल होता है। पहली बात, खड़े होना। हम इबादत में बार बार कुछ खड़े होते हैं, क्या इसका बाइबल मुकद्दस में जिक्र है? ये तरीकाकार काहिनों का था। हैकल के अंदर काहिनों का तरीका कि खुदा की खिदमत के लिए वो खड़े रहते थे। ज़बूर 134 उसकी पहली आयत में लिखा है कि ए खुदावंद के बंदो, सब खुदावंद को मुबारक कहो, तुम जो दिन रात खुदा के दर में खड़े रहते हो। इबादत के अंदर जब आप आ जाते हैं सर्विस के लिए, इबादत करने के लिए, तो जहाँ जहाँ खड़ा करना पड़े खड़े हों, क्योंकि आज जो है वो मैं अपना आप खुदा को देना चाहता हूँ और मैं इबादत में पूरा का पूरा शरीक होना चाहता हूँ। खड़े होना। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा, उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा। ज़बूरों के अंदर बार बार लफ्ज़ खड़े होने का जिक्र है। आज की पहली तिलावत में जब अज़रा ने शरीयत की किताब को खोला तो सारी कौम क्या हो गई? सारी कौम खड़ी हो गई। क्यों? हम चर्चिस के अंदर देखते हैं कि जब इंजील मुकद्दस पढ़ी जाती है तो लोग खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब वो कलाम की तशरीह भी करता रहा तो सारी तशरीह में लोग खड़े रहे, सारी तशरीह के अंदर लोग खड़े रहे। नहमिया 9वां बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, लावियों ने कहा खड़े हो जाओ क्योंकि हमारा खुदा अज़ल से अबद तक मुबारक है। खड़े हो जाओ। इबादत के दौरान सबसे पहला जो मकसद है ये याद रखना है कि हम किसकी इबादत करने आए हैं, हम किसकी इबादत करने आए हैं। अक्सर औक़ात कोई ऑफिसर आना हो कोई, तो काफ़ी देर हम खड़े रहते हैं, काफ़ी देर हम खड़े रहते हैं और हमारे जेस्चर ही फ़र्क होते हैं। लेकिन वो जो बादशाहों का बादशाह है, जो मालिकों का मालिक है, उसके हजूर में हमें जो है 2-3 दफ़ा खड़े उठना बैठना पड़ जाए तो हम जो उकताते हैं, आसानियाँ ढूंढना कोशिश करते हैं, आसानियाँ हों कहीं ना कहीं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लोग वो कह रहे हैं कि जब कलाम भी सुनाया जा रहा था तो सारी दुनिया क्या, कि सारी कौम क्या है, वो खड़ी रही। वो जब तशरीह भी कर रहे हैं तो नए अहदनामा में हम देखते हैं कि खड़े होना एक दवाइया रवैया था, इबादत का रवैया था। जब गीतों के दौरान, तिलावतों के दौरान आपको खड़ा किया जाए तो बड़ी खुशी से इबादत के अंदर अपने आप को शामिल करें। बैठना है, अभी आप लोग बैठे हुए हैं। तो जब मसीह खुदावंद हम कलाम होता था, कोई ख़ास बात करनी होती थी तो क्या किया जाता था? सारी कलीसिया बैठ जाया करती थी। और बैठना कैसे? खामोशी के साथ, खामोशी के साथ। इबादत गाहों में बैठना, अमाल की किताब में 13वां बाब 14वां बाब, इन तमाम अबवाब को जब हम पढ़ते हैं तो बड़े होशो हवास के साथ बैठने का हमें जिक्र मिलता है।
بعض اوقات ہم بیٹھے ہوتے ہیں لیکن خیال اور ہوش و حواس اور کہیں ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خوف نہ کرو، ڈرو مت، چپ چاپ خداوند کی نجات کو دیکھو، چپ چاپ، بی اسٹل اینڈ نو، یعنی خاموش رہو اور جانو کہ میں ہی خداوند ہوں۔ اس لیے جب بیٹھے بھی ہوں، کلام سنایا جا رہا ہے یا کوئی بات کی جا رہی ہے، تو چپ چاپ بیٹھ کے خدا کے پاک کلام کی باتوں کو سنیں، اور اس میں نہ صرف بیٹھنا ہے بلکہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ بیٹھنے کی بات کی گئی۔ چھوڑ دیں ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے، چھوڑ دیں کون داخل ہو رہا ہے، کون آیا آج کون نہیں آیا، یہ چھوڑ دیں۔ You have to involve yourself in the service۔ آپ نے اپنے آپ کو مکمل طور پر عبادت کے لیے شامل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سجدہ کرنا، سجدہ کرنا، سر جھکانا۔ یہ بھی ایک دعائیہ طریقہ ہے۔ فلپیوں 2 باب اس کی 10ویں آیت سے 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے، تاکہ اس کے نام پر ہر گھٹنا کیا کرے، جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا۔ یہاں بھی جھکنے کا ذکر ہے، سجدہ کرنے کا ذکر ہے۔ ذرا دیکھیں کہ اجتماعی دعا میں یا انفرادی دعا میں یا خاندانی دعا میں کتنی بار ہم نے سجدہ کیا، کتنی بار ہم جھکے ہیں۔ یہ عبادت کا ایک حصہ ہے، جھکنا، سجدہ کرنا، اپنے آپ کو نیچے کرنا۔ شاید انسانوں کے آگے تو نہ ہم جھکیں، انسانوں کے آگے تو ہم نہ نیچے ہوں، لیکن خدا کے آگے تو اپنے آپ کو جھکائیں۔ منہ کے بل گرنا، کلام مقدس میں منہ کے بل لوگ گرتے تھے، منہ کے بل گر کر وہ دعا کیا کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود یہ گھٹنے ٹیک کر اور جھکنے کا طریقہ دعا میں متعارف کروایا۔ گتسمنی باغ میں آپ دیکھیں، گتسمنی باغ میں ایک ٹیلے کے آگے وہ جھکتا ہے اور وہ اپنے آپ کو جھکاتا ہے۔ جب کوڑی اپنی ضرورت کو لے کر اس کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کیا، تو دیکھو ایک کوڑ سے بھرا ہوا ایک آدمی یسوع کو دیکھ کر منہ کے بل گرا اور اس کی منت کر کے کہنے لگا کہ اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس کا پہلا عمل کیا تھا؟ منہ کے بل گر کر جھکنا۔ ایک اور جیسچر ہے، آسمان کی طرف دیکھنا، آنکھیں اٹھا کر۔ آسمان پر کون رہتا ہے جی؟ خدا رہتا ہے۔ یہودی یہ کنسپٹ تھا، کیوں بار بار زبوروں میں آیا اکھیاں چکنا محول پہاڑا، کیونکہ آسمان کی طرف وہ دیکھتے ہیں کہ خدا ہے، بلندی پر ہے وہ۔ دیکھیں، بعض اوقات دعا میں دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھیں، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا اس طرف رہتا ہے۔ تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، اور میری اور اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ اور زبور 123 میں بڑی خوبصورت ہے کہ دیکھ جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، اسی طرح میری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف لگی رہتی ہیں۔ یہ بھی ایک جسچر ہے۔ ہاتھوں کو اٹھانا یہ عام ہے، ان کو ہم کلیسیاؤں میں دیکھتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ بائبل مقدس میں ہاتھ اٹھانا بہت سی عبادات میں کیا جاتا ہے۔ زبور 134 میں اس کا ذکر ہے، مقدس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور خداوند کو مبارک کہو۔ تالیاں بجانا، ایسا بمتو تالیاں بجاؤ، خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو۔ یہ ساری چیزیں فطرتی ہیں، یہ سب ہمارے دل کی مرضی کو باہر لاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میری نیت دعا والی ہے لیکن اس کے جیسچر دعا والے نہ ہوں،
تو میں نہیں مانتا کہ وہ واقعی عبادت کے اندر ہے، کیونکہ جو اندر کا حال ہے وہ ایکسپریس کر کے وہ باہر آتا ہے، وہ باہر آتا ہے۔ اس لیے خداوند نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ پہلی بات ہم اس کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ اور عبادت کیسے کریں؟ ڈیلی مٹھی بس، پرسر بامانی، جس کے اندر ہمارا جسم اور روح دونوں شامل ہو، بڑی عقیدت کے ساتھ آئیں۔ باہر کے ہال میں اس ہال میں فرق ہو تھوڑا سا، عبادت کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے، عبادت لیٹ شروع ہو رہی ہے، آپ کا کیا جیسچر ہے؟ بائبل نکال لیں، پڑھ لیں، دعا کر لیں، دیکھتے نہ رہے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا۔ گھر میں شاید ایسا وقت نہ ملے، ادھر ہے کہ آپ گھر سے آئیں عبادت کرنے، عبادت پہ فوکس دیں، عبادت کریں۔ جیسچر ہم نے نہمیہ کی جماعت دیکھی، اس نے جب کلام سنا تو کیا ہوا؟ زار زار وہ روئے، وہ زار زار روئے، دھیان سے دل سے انہوں نے قبول کیا، کھڑے ہوئے، آوازوں کو بلند کیا، ہاتھوں کو اٹھایا، سجدہ کیا، دعا میں آنکھیں انہوں نے اٹھائی۔ اور خدا نے اپنے بدن کے بارے میں کیا کہا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا کیا ہے؟ مقدس ہے۔ جب تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں ہو کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ بدن سے کیسے خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے؟ کہ ہم اس کی عقیدت کریں۔ جب بھی عبادت میں انفرادی طور پر بیٹھیں، گھٹنوں پہ بل بیٹھیں، جب پرسنل پریئر کرتے ہیں ضرور بیٹھے گھٹنوں کے بل۔ آج یہ کچھ حرکات و سکنات تھے، اگر ہم نے اپنی زندگی میں نہیں اپنائے تو ضرورت ہے ان چیزوں کو اپنانے کی، تاکہ ہم خداوند کے لیے اپنے آپ کو استعمال کر سکیں، اپنے آپ کو خداوند کے لیے پیش کرتے رہیں۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت